بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب غسل کتنے ہیں؟ غسل جنابت کب واجب ہوتا ہے؟ غسل جنابت اور دوسرے غسلوں کا طریقہ کیا ہے؟ جنابت کی حالت میں کون سے کام کرنا حرام ہیں؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی ویڈیوز مل سکیں۔ پہلا سوال، واجب غسل کتنے ہیں؟ 7 غسل انسان پر واجب ہیں، جن میں سے 4 غسل مردوں اور عورتوں میں مشترک ہیں اور 3 غسل عورتوں کے ساتھ خاص ہیں۔ وہ 4 غسل جو مردوں اور عورتوں میں مشترک ہیں ان میں سے پہلا ہے غسل جنابت، نمبر 2 غسل میت، نمبر 3 غسل مس میت، اور نمبر 4 وہ غسل جو نظر، منت یا قسم وغیرہ کی وجہ سے واجب ہوا ہو۔ اور وہ غسل جو صرف عورتوں کے ساتھ خاص ہیں وہ یہ 3 ہیں، نمبر 5 غسل استحاضہ، نمبر 6 غسل حیض، اور نمبر 7 غسل نفاس۔ دوسرا سوال، غسل جنابت کب واجب ہوتا ہے؟ 2 چیزوں کی وجہ سے انسان جنب ہوتا ہے، 1 ہم بستری یا نزدیکی کی وجہ سے، 2 منی نکلنے کی وجہ سے۔ اب منی چاہے سونے کی حالت میں ہو یا بیداری کی حالت میں، کم مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں، شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت کے، اختیار کے ساتھ ہو یا بغیر اختیار کے، فرق نہیں پڑتا۔ سوال نمبر 3، غسل کا طریقہ کیا ہے؟ غسل جنابت اور دوسرے تمام غسل 2 طریقوں سے انجام دیے جا سکتے ہیں، 1 غسل ترتیبی، 2 غسل ارتماسی۔ غسل ترتیبی میں پہلے پورے سر اور گردن کو دھوئیں اور اس کے بعد پہلے بدن کا دایاں حصہ اور پھر بایاں حصہ دھویا جائے۔ غسل کا دوسرا طریقہ ہے غسل ارتماسی۔ یہ غسل کسی بھی حوض، سوئمنگ پول یا ہر وہ پانی جس میں انسان اپنا پورا بدن ڈبو لے انجام دیا جا سکتا ہے۔ غسل ارتماسی میں پورا جسم ایک ہی دفعہ میں سارا کا سارا پانی میں ڈبویا جائے، اس طرح سے کہ پانی جسم کے ہر حصے میں پہنچ جائے۔ ہاں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ غسل کرنے سے پہلے سارا جسم پانی سے باہر ہی ہو، بلکہ اگر جسم کا کچھ حصہ پانی سے باہر ہو اور غسل کی نیت سے سارا بدن ڈبو لیں تو بھی کافی ہے۔ سوال نمبر 4، 5 کام جنابت کی حالت میں کرنا حرام ہیں۔ نمبر 1، جنابت کی حالت میں جسم کا کوئی بھی حصہ قرآن کے خط سے یا خداوند متعال کے نام اور صفات سے، چاہے جس بھی زبان میں ذکر ہوئی ہوں، سے لگانا حرام ہے، اور بہتر یہ ہے کہ پیغمبروں کے، 12 اماموں کے اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام کو بھی جنابت کی حالت میں مس نہ کیا جائے۔ نمبر 2، جنابت کی حالت میں مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں بھی داخل ہونا جائز نہیں ہے، بے شک اس نیت سے ہی کیوں نہ ہو کہ ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل جائے گا، پھر بھی ان 2 مسجدوں میں داخل ہونا اصلاً جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، جنابت کی حالت میں دوسری عام تمام مسجدوں میں بھی رکنا حرام ہے، اور احتیاط واجب کی بنا پر ائمہ معصومین علیہ السلام کے حرم میں بھی اس حالت میں رکنا جائز نہیں ہے۔ اگر ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکلنا چاہے، یعنی صرف مسجد سے یا حرم مطہر سے گزر رہا ہو، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 4، کوئی چیز اٹھانے کے لیے مسجد میں داخل ہونا بھی جائز نہیں ہے، اور احتیاط لازم کی بنا پر مسجد میں کوئی چیز رکھنا بھی جائز نہیں ہے، بے شک خود بھی مسجد میں داخل نہ ہو۔ قرآن کے 4 واجب سجدوں میں سے کسی ایک کی بھی تلاوت کرنا اس حالت میں جائز نہیں ہے۔